السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ریاض الصالحین حدیث نمبر 5 انشاءاللہ شروع کرنی ہے، اور یہ ہم پڑھے تھے باب الاخلاصی و اظہار النیتی ہے کہ باب کون سا چل رہا ہے؟ الاخلاص، خالص کر لینا اپنے دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، خلوص ہونا اس میں، ٹھیک ہے، پیوریفائی کرنا اس کو، واحضار نیہ، اور نیت کو حاضر رکھنا، ٹھیک ہے، کہ کس کے لیے آپ وہ کام کریں، فی جمیل اعمالی، اپنے تمام اعمال میں، والاقوالی، اور اقوال میں، والاحوالی، اور احوال یعنی جو بھی آپ کی حالت چل رہی ہوتی ہے، البارزاتی، جو ظاہر ہے، والخفیتی، اور جو چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا باب چل رہا ہے، اور اس کو یعنی میں نے کیوں دوبارہ پڑھ دیا کہ یعنی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم کس حوالے سے احادیث کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہمارے ظاہری باطنی اعمال اقوال ہماری حالتیں ہوتی ہیں، ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لینا اور نیت کو حاضر رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کا ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھتے ہیں، مثلا ہم نے جب نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلی رکعت میں ہی مس کر جاتے ہیں اور سورہ الفاتحہ پڑھ بھی جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو نیت کو حاضر رکھنا یعنی اپنے آپ کو بشعور کے ساتھ کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوں، کیا میں عبادت کر رہا ہوں، یا اسی طرح اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کسی کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ یا اللہ تیری راہ میں، تیرے لیے، کہ تو اس کو مجھ سے قبول فرما لے اور اس کا بہترین اجر عطا فرما دے، کیونکہ لوگ تو کچھ بھی نہیں دینے والے، وہ جو ظاہری فائدے اور وقتی ملنے والی خوشیاں ہیں جن پر ہماری نظر ہوتی ہے، دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے نکال دے۔ جب ہم ان سے نکل آئیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عمل میں استقامت آ جائے گی۔ یعنی ہم بہت دفعہ ہم ایک اچھا عمل صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگوں سے امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور لوگوں سے ہماری وابستہ وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، تو ہم اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سے امید لگائی ہوئی ہے، اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اجر و ثواب کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر ہم تھکیں گے نہیں، پھر ہم اگلی دفعہ بھی کریں گے چاہے لوگ جیسا بھی رویہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ والی حدیث پڑھتے ہیں، وان ابی یزید مانی ابن یزید ابن اخنسی رضی اللہ عنہ وہو ابوہ وجدہ صحابیون قال کان ابی یزید اخرج دنانیرا یتصدق بها فوضعها عند رجل فی المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لك ما نويت يا زدي يا يزيد ولك ما اخذت يمان رواہ البخاری۔ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، وَعَنْ ابی یزید مان ابن یزید ابن اخنسی رضی اللہ عنہم، حضرت ابو یزید مان بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم، وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صحابیون، اور وہ ان کے باپ اور ان کے دادا سبھی صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ قالا، اس نے فرمایا یعنی انہوں نے بیان کیا، کانا ابی یزید اخرجا، کہ میرا باپ یزید وہ نکلے، دنانیرا کچھ دینار لے کر، یا تصدق بہا کہ وہ ان کو صدقہ کریں، فوضعہا تو انہوں نے اس کو رکھ دیا، عند رجل ایک آدمی کے پاس، فی المسجدی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھ گئے کہ اگر کوئی ضرورت مند آیا تو وہ یہاں سے لے لے گا آپ سے۔ فجئتو تو آیا میں، اب یہ خود پہنچ گئے ہیں، باپ دینار رکھ کے گیا ہے صدقے کے، اور یہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں اتفاقاً۔ فاخذتها تو میں نے لے لیے اس کو، فاتیتہ بہا اور میں اس کا لے کر آ گیا، یعنی گھر لے آیا۔ اب جب والد صاحب کو پتا چلا، فقالا تو وہ کہنے لگے، واللہ قسم اللہ کی، ما ایاک اردت میں نے تیرا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں یہ صدقہ تجھے ہی دے دوں۔ فخاصمتہ تو جھگڑا لے کر گیا میں اس کو، یعنی اب دونوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو رہا ہے نا، یعنی باپ کہہ رہا ہے کہ میری نیت تجھے دینے کی نہیں تھی، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے بطور صدقہ مسجد سے لیے ہیں تو میرے ہیں یہ، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ دونوں اپنا جھگڑا لے کر آئے۔ فقالا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکا ما نویتو تمہارے لیے وہ ہے جس کی تو نے نیت کی، یا یزید ہے یزید،
وَلَکَ مَا أَخَذْتَ، اور تیرے لیے ہے وہ ہے جو تو نے لے لیا، یا مانو یا مان. سبحان اللہ. یعنی باپ نے جس چیز کی نیت کی، باپ نے کیا نیت کی تھی کہ میں صدقے کے طور پر کچھ دینار مسجد میں رکھا ہوں، کوئی ضرورت مند آئے گا تو اٹھا لے گا. تو تیری تو نیت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے تیری نیت کو قبول کر لیا. اور بیٹے کے لیے کیا کہا کہ تمہاری ضرورت تھی، تم نے صدقے کے طور پر یہ آئے تھے دینار، تم نے لے لیے، تو تم اب ان کو رکھو، یہ تمہارے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو وہ قبول ہو گیا، اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. باپ نے نیت تو یہ کی تھی نا کہ کسی مستحق کو چلا جائے، اور بیٹا جو ہے وہ نہیں لے سکتا باپ کی طرف سے صدقہ، لیکن باپ کو اس کی نیت کا اجر مل گیا. ٹھیک ہے. اور پھر بعض علماء کے نزدیک یہ بات بھی ہے کہ یہ پھر اس طرح کا صدقہ نفلی صدقے پر محمول ہوگا، کیونکہ صدقہ واجبہ کی رقم تو ان کو نہیں دی جا سکتی جن کا خرچ آپ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے. جیسے بیوی کو شوہر زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں وہ جا کے رکھاتے تھے، کیونکہ مسجد ہی تمام کاموں کا ایک مرکز سمجھی جاتی تھی. صحیح. تو آج اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسجد ایک بینک کی طرح ہے نا، جیسے کہ وہاں پر آپ نے دینار جا کے رکھ دیے ہیں، اور امانت اور دیانت کا یہ حال تھا نا کہ پتا تھا کہ یہ اب اگر صدقے کے طور پر رکھوائی گئی ہیں تو پھر وہاں سے آگے چلی جائے گی بطور صدقہ کے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات باپ اور بیٹے کے درمیان بھی کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، چاہے شرعی معاملے میں ہو، تو کیسے وہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے ہیں. تو یعنی آپ ثالث بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی اس طرح مسئلہ آپ کو پیش آ جائے. تو بنیادی طور پر تو یہ حدیث نیت کے باب میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اس سے عمل کی بات کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہم سے کچھ مال چاہتا ہے، ہم اس کو دے بھی دیتے ہیں، اور لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، لوگ ہمیں برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی تمہیں نہیں پتا، وہ تو ضرورت مند ہی نہیں تھی، تم نے ایسے ہی اس کو، یعنی خود بھی نہیں دوسرے لوگ دیتے اور آپ کو بھی روک رہے ہوتے ہیں. نہیں، آپ نے جب ایک کام کر دیا تو آپ کو آپ کی نیت کا اجر مل گیا. بھئی وہ آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ممکن حد تک جو بھی اپنی تسلی کرنی تھی آپ نے کر لی، آپ کے پاس مال تھا آپ نے دے دیا. تو آپ کسی کے باتوں سے شک و شبے میں نہ پڑیں، کیونکہ اب جب آپ شک و شبے میں پڑیں گے اور اس پر آپ کو وہ بھی ہوگا، ملال ہوگا، اور آپ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے لوگوں کی باتوں میں آ کر اس لڑکی کے پاس پہنچ ہی جائیں کہ بھی میرا مال مجھے واپس کرو، تم تو ضرورت مند ہی نہیں ہو، مجھے لوگ بتا رہے ہیں. استغفر اللہ. تو یعنی نیکی کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک. تو یہ یاد رکھیں کہ جس کام سے جو نیت آپ نے کی تھی وہ نیت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر دل کھٹا نہ کریں. بالکل اسی طرح بعض اوقات کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے اور آپ لوگوں کی باتیں سن کر اس کو نہیں کچھ دے رہے ہوتے، تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے صدقے کی نیت کی ہے اور وہ غیر ارادی طور پر کسی کے پاس چلا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی شخص اپنے گھر میں تو بڑا امیر ہے، لیکن اس کو کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی مسافر ہی ہے، وہ پیچھے سے تو مالدار ہے، اس کا گھر بھی ہے، لیکن وہ اگر کہیں پھنس گیا ہے اور اس نے آپ کے سامنے اپنی ضرورت رکھ دی ہے، تو آپ اس کو مال دے دیں. آپ کی جو نیت ہوگی وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی حدیث دیکھتے ہیں. وعن ابی اسحاق سعد ابن ابی وقاص مالک ابن احیبی ابن عبد منافی بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی القریشی الزہری رضی اللہ عنہ احد العشرۃ المشہود مشہود لہم بالجنہ رضی اللہ عنہم. اتنا پہلے اردو پڑھ لیتے ہیں. ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی قرشی زہری رضی اللہ عنہم احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ، یہ ان 10 صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی تھی. قالا، وہ فرماتے ہیں، جانی آئے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعودنی عام حجت الوداعی، حجت الوداع کے سال میں وہ میری عیادت کرنے کے لیے آئے تھے. من وجعین اشتد بی، جس وقت مجھے شدید درد تھا. قلتو، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انی بے شک مجھے قد بلغا پہنچا ہے مجھ کو بھی من الوجع ما ترا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ میرا درد کتنی شدت اختیار کر گیا ہے، ما ترا جو آپ دیکھتے ہیں، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور میرے پاس مال ہے اور نہیں ہے اس کا وارث مگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہی، یعنی میری صرف ایک بیٹی ہی ہے جو میرے مال کی وارث بنے گی۔ افا تصدق بثلثی مالی، کیا میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ خیرات کر دوں، یعنی سلس دو تہائی؟ قالا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا نہیں۔ قلت میں نے کہا فشترو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ فقالا تو فرمایا لا نہیں۔ قلت تو میں نے کہا فالثلث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا تیسرا حصہ صدقہ کر دوں؟ قالا الثلث، تیسرا حصہ بسلسو کثیر، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، او کبیر یا بڑا ہے۔ انکا ان تذرا ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم آلۃ یتکففون الناس، کہ بے شک تو اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، ٹھیک ہے۔ اغنیا ان کو تم غنی چھوڑ کر جاؤ، آلتن انہیں محتاج نہ چھوڑو کہ وہ یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، اور بے شک تو جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ ما تجعلو، یہاں تک کہ جو تو رکھے گا فی امراتک، فی کا مطلب ہوتا ہے منہ میں ڈالو گے، یعنی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے، سبحان اللہ۔ قالا تو کہا، فقلت تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے پیچھے اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ قالا فرمایا، انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجتا ورفعتا، یعنی اب صحابی یہ پوچھ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کیا میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو عمل بھی تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی۔ ولا اللہ کا ان تخلف حتی ینتفی بک اقوام، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں جب مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے تو کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے تجھ سے نقصان اٹھائیں، یعنی کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری یعنی پورا فرما دیں۔ ولا تردہم علی اعقابہم، اور نہ ان کو پھیرنا ان کی ایڑیوں کے بل۔ لیکن الباعث سعد ابن خولہ، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں، یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتا بمکہ، متفقن علیہ، کہ ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے اس لیے کہ وہ مکہ ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ کہ ہوا یہ ہے کہ صحابی بیمار ہوئے ہیں، ان کو بہت زیادہ درد شدت اختیار کر گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے وہاں پر عیادت کے لیے پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ موت کے وقت بھی ان کو کیا فکر ہے کہ میں اپنا کچھ ایسا پیچھے سے صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤں جو میرے بعد بھی میرے کام آتا رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے نا جو ہماری مہلت یعنی عمل کی جو مہلت ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے پیچھے جو ہیں ہمارے وہ آثار ہی جاتے ہیں جو ہم علم کی صورت میں یہاں کوئی دولت کی شکل میں چھوڑ جاتے ہیں، یا وہ عمل جو ہم نے کسی کو سکھا دیا ہوتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتا رہے تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر صحابی اس بات پر ہیں کہ میرے پاس کافی مال ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے جو میری وارث ہوگی، تو کیا ایسا اچھا نہیں ہے کہ میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ پھر انہوں نے پوچھا آدھا کر دوں، پھر پوچھا کہ ایک تہائی کر دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ
کہ موت کے وقت یا کبھی بھی ایسی کوئی بیماری شدت اختیار کر جائے، چاہے اس کے بعد موت نہ آئے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جبکہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہم یہ فکر کر رہے ہوتے ہیں اچھا فلاں کاروبار کو کون دیکھے گا اور فلاں کا کیا ہوگا، نہیں، یہاں پر ان کو یہ ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں اپنے لیے کچھ کر جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ 1/3 مال صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی وہاں پر جہاں پر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ جو وراثت میں مال چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کے وارثوں کو غریب نہیں کرے گا، محتاج نہیں کرے گا کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، یعنی ان کے لیے اتنا مال ضرور چھوڑ کے جائیں کہ وہ غنی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ فرمایا کہ یعنی بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنے کا ہی اجر ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ جو ایک لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں بھی رکھتا ہے نا، اس کا بھی تو اجر حاصل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس بات پہ ہی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو موقع دیتا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم اپنے خامندوں کو کھلائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، تو اس پر ہم اگر اجر و ثواب کی نیت رکھیں تو ہم بیزار بھی نہ ہوں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے آگے رمضان آنے والا ہے، تو بعض اوقات عورتیں کچن میں سحری بھی بہت کام ہے، افطاری میں بھی بہت کام ہے، تو ہم آوازار ہونے لگتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم دوسری عبادات میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو پائیں، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں بچے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بوڑھے ہیں، ان کی سحری افطاری کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، یا عام دنوں میں بھی کھانا اور یہ سب کچھ اہتمام ہم نے کرنا ہے، تو ہم بعض اوقات فرائض کے علاوہ جو دین کے نفلی کام یا کمٹمنٹس ہم نے کی ہوتی ہیں وہ تھوڑی کم رہ جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں، تو کوئی نہیں، یہ سب بھی تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہی کا باعث ہے، اور کتنا ہم پر احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ کھانا کھلانا بڑے بڑے اجر کے کاموں میں سے ہے، لیکن کیا ہے کہ نیت اچھی رکھی جائے، نیت صاف رکھی جائے، اللہ سے سچے ہو جائیں کہ یا اللہ تیرے لیے میں کھلا رہی ہوں، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ تھکیں گے بھی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تھکن کو بھی ختم کر دیں گے، آپ ایک چستی اور فرحت اور نشاط کے ساتھ وہ کام کریں گے، بالکل ایسے جیسے ہم عورتوں کو بھی آج کل کیا ہے جاب میں لگ جاتی ہیں، ڈالرز کماتی ہیں، تو ڈالرز کمانے کی دھن ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں مال آ رہا ہوتا ہے، ایسی طلب ایسی دوڑ ہمیں جنت کی لگ جانی چاہیے کہ یہ جو میں ایک لقمہ بھی اگر کسی کے منہ میں رکھ رہی ہوں نا، میز پر پڑی ہوئی کھجور ہی ہم اگر اٹھا کے روزہ دار کے منہ میں ڈال دیں تو وہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن تب جب ہم نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ اللہ سے اجر پانے کے لیے وہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ادروائز تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا میز پہ پڑا ہوا ہے، اب یہ میں نے لگا دیا ہے سب کچھ، یہ کھا بھی نہیں سکتے ہیں، نہیں، اب ہم اللہ سے سچے ہو جائیں، اللہ سے اجر پانے کی امید رکھ لیں نا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر ہم بھاگ بھاگ کر یہ کام کریں، اور وہ جنتیں تو ڈالر سے کہیں بڑھ کر ہیں، ان کے کیا ہی کہنے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ وہاں کوئی تھکاوٹ ہے اور نہ ہی کوئی اکتاہٹ ہے، ٹھیک ہے، اور نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جو مسائل دنیا میں ہے نا وہاں پہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی چبھن ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی تانا ہے، نہ کوئی تشنیع ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس جنت کی دوڑ میں لگا دیں، ٹھیک ہے، اور پھر اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب صدقات بھی ہم کر رہے ہیں نا تو اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اولیت اور فوقیت دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر والوں کو، لیکن اس میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر والے جو ہیں وہ ضرورت مند نہیں ہیں اور ان کے لیے آپ نے ضرورت کا سامان مہیا کر دیا ہے، تو اب آپ ان کے لیے آسائشیں مہیا کرنے کی دوڑ میں نہ پڑ جائیں، بلکہ جو اللہ نے مال آپ کو زیادہ دیا ہے اس سے باقی غربا کی بھی مدد کی جائے، ٹھیک ہے، تو اس بات میں بھی اعتدال کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی نہ تو انفاق فی سبیل اللہ میں حد سے بڑھا جائے، چاہے انفاق فی سبیل اللہ ہو یا غربا مساکین کو کھلانے کا معاملہ ہو، اور اسی طرح اس میں اپنے اہل و عیال پر مال لگانے میں بھی حد سے نہ بڑھا جائے کہ ان کی ضروریات تو پوری کی ہیں، اب اس کے بعد ان کے لیے تعیشات کی یہ خواہش میں آپ پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم صرف شوق کے مارے ان کی وارڈروب میں کپڑے بھرے جاتے ہیں، ان کو روزانہ کھانے بھی کھلاتے ہیں، پھر اس کے بعد جنک بھی کھلا رہے ہیں اور وہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آخری بات جو ہجرت کے حوالے سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ یعنی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں، تم بعد میں بھی زندہ رہو گے اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ تم سے نفع اٹھائیں، ٹھیک ہے، یعنی مومنین کو تم سے نفع پہنچے اور کافروں کو تم سے نقصان پہنچے،
اور یہ چیزیں تمہارے لیے درجات اور میں بلندی کا باعث بنے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ کے لیے یعنی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جگہ سے آپ جاتے ہیں نا ہجرت کر کے، تو بس اس علاقے کی طرف آپ واپس نہیں پلٹنا نا، اللہ کے نام پر وہ دیش چھوڑ دیا تو بس ٹھیک ہے، تو اب جہاں پر آپ گئے ہیں تو وہاں پر آپ فوت ہو گئے تو آپ کے ہجرت کا اجر پورا ہو گیا، یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی راہ میں ہماری نیتوں کو خالص فرما لیں اور ہمیں دین کی بہترین سمجھ عطا فرما دیں۔ تو جب آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو خاص طور پر عربی پر بھی نظر رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان بھی آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔